اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈینٹس، آپ کے پاس میسج کا آپشن ہے. مجھے اپنی پیرنٹس اٹینڈنس کے لیے وہاں پر میسج کریں. ٹھیک ہے جی، میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ ریپیٹ کیوں ہو رہی ہے آواز؟ اچھا جی، اب آواز کلیئر آ رہی ہے تمام اسٹوڈینٹس کو؟ جی ٹھیک ہے، میں اٹینڈنس اسٹارٹ کر رہا ہوں. احمد خان، شاہزیب احمد خان. ٹھیک ہے، جن کا نام آئے وہ مجھے یہاں پر میسج پہ پریزنٹ کہہ دیں، یس سر کہہ دیں. شاہزیب احمد خان. محمد رضا احمد. محمد احمد رضا. سفیان احمد. سفیان احمد. تنویر احمد. راحم علوی. تنویر احمد. راحم علوی. ٹھیک ہے جی، راحم علوی میں نے لگا دی. اوریلیا الیگزینڈر. اوریلیا الیگزینڈر ہیں. آصف علی. ارشد علی. آصف علی. ٹھیک. مصطفیٰ امان. جس کا نام لے رہا ہوں وہ بولیں. بس جوائن ہو جائیں گے تو پھر اینڈ میں دوبارہ ان کی دیکھیں گے. مصطفیٰ امان. سید انس جاوید. سید انس جاوید. خضرا انجم. محمد انس عمران. محمد عمران انس. خضرا انجم ٹھیک ہے، میں لگا رہا ہوں. محمد انس. محمد انس عمران. ٹھیک ہے، لگا دی. ارسلان. محمد ارسلان علی ویرک. محمد ارسلان علی ویرک. ٹھیک ہے، لگ گئی. محمد اسد. یہ محمد انس عمران تو لگ گئی ہے نا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ارسلان علی ویرک. محمد ارسلان علی. محمد ارسلان علی نہیں ہے. محمد اسد. محمد اصفر. محمد عتیب مدنی. محمد عتیب مدنی. عتیب 3. یہ عتیب مدنی ہے آپ؟ ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. عتیب مدنی لگا دی. عائشہ اطہر. عائشہ اطہر. مہتاب بیگ. عائشہ اطہر. مہتاب بیگ.
محمد عیسیٰ، محمد عیسیٰ نہیں ہے۔ سائم فیصل، سائم فیصل، فاروق فائق، سائم فیصل، فاروق فائق نہیں ہے۔ ایمان فاطمہ، ایمان فاطمہ، ایمان فاطمہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان فاطمہ ہے، لگا دی۔ ایمان فاطمہ کے بعد ہیں فواد، محمد فواد حسان علی، محمد فواد حسان علی، عبدالحی، عبدالحی، عبدالحی نہیں ہے۔ محمد حسام علی، محمد حسام علی، عبداللہ ہنگورو، عبداللہ ہنگورو، ٹھیک ہے جی، عبداللہ ہنگورو لگ گئی۔ محمد حسین علی، محمد حسین علی، عبداللہ جمال، محمد حسین علی لگ گئی، حسین علی، عبداللہ جمال، محمد کبیر، عبداللہ جمال، محمد کبیر، عبیہ کاشف، ٹھیک ہے جی، محمد کبیر لگ گئی۔ عبیہ کاشف، عبیہ کاشف، محمد خلیل اللہ، عبیہ کاشف، محمد خلیل اللہ، محمد خلیل اللہ، اچھا جی۔ اسلام الدین، اسامہ اسلام الدین خان، اسامہ اسلام الدین خان، عبداللہ خان، عبداللہ خان، اشر خان، حسنین خان، اشر خان، یہ جو +44203331 سے کہہ رہی ہیں عبداللہ خان ہے، ٹھیک ہے، عبداللہ خان ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے اسلام الدین اسامہ خان ہے، اسلام الدین اسامہ خان، اسلام الدین اسامہ خان نہیں ہے۔ جس کا نام لے رہا ہوں وہی بولے، باقی کوئی نہ بولے۔ اسلام الدین اسامہ خان، اسلام الدین اسامہ خان کی بات ہو رہی ہے، وہ ہیں ابھی اشر خان، اشر خان۔ دیکھیں جو گیسٹ آئی ڈی سے لاگ ان ہے وہ اپنا نام لکھ کر پریزنٹ کریں، کیونکہ ان کا نمبر آ رہا ہے اس سے سمجھ نہیں آ رہا۔ اشر خان، عبداللہ خان، عبداللہ خان تو ہیں، ٹھیک ہے، ان کی لگ گئی۔ اشر خان ہے، اشر خان نہیں ہے۔ جس کا نام لے رہا ہوں صرف وہ بولیں۔ حسنین خان، حسنین خان، صفوان لکھانی، حسنین خان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ صفوان لکھانی، صفوان، ٹھیک ہے، صفوان لکھانی لگ گئی۔ وقاص ملک، وقاص ملک، ٹھیک ہے، لگ گئی۔ ادینہ مروہ، محمد علی، ادینہ مروہ، ٹھیک ہے، لگ گئی۔ محمد علی، مرزا محمد حسنین بیگ، محمد علی نہیں ہے، مرزا محمد حسنین بیگ، مرزا محمد حسنین بیگ۔ محمد عمر دسائی، محمد عمر دسائی، محمد قاسم، محمد راہم، محمد قاسم، محمد قاسم،
لگ گئی محمد قاسم. محمد راحم ٹھیک ہے لگ گئی. محمد رافع. محمد رافع. محمد رافع. عبد الرفیع کھورو. عبد الرفیع کھورو. عبد الرفیع کھورو. عبد الرحمن چنا. عبد الکھورو ہے ٹھیک ہے لگا دی. عبد الرحمن چنا. ٹھیک ہے عبد الرحمن چنا ہے. اقرا ساجد. امامہ سجاد. اقرا ساجد ٹھیک ہے اقرا ساجد ہو گئی. امامہ سجاد. سلیم مرچنٹ. شان سلیم مرچنٹ. امامہ سجاد نہیں ہے. شان سلیم مرچنٹ. احمد سلیم. احمد سلیم. شاہد سلیم. احمد سلیم. شاہد سلیم. محمد شہزاد. محمد شہزاد. ریان شہزاد. ریان شہزاد. شرافت علی سمرہ. سمرہ شرافت علی. سمرہ شرافت علی. ٹھیک ہے جی لگا دی. سمرہ شرافت علی ہو گئی. محمد شہروز. حافظ سید حمدان. محمد شہروز. جی لگ گئی ہے سمرہ شرافت کی. محمد شہروز. محمد شہروز نہیں ہے. حافظ سید حمدان. محمد طاہا. محمد طاہا. اپنا رول نمبر کے رجسٹریشن نمبر کے ساتھ بھیجو اپنا پریزنٹ اگر ہو. محمد طاہا. دو ہیں محمد طاہا. طاہا محمد. سروش طلحہ. سروش طلحہ. طلحہ سروش. ہادیہ طارق. ہادیہ طارق. ٹھیک ہے جی ہادیہ طارق ہیں. مظہر الحق. مظہر الحق. مظہر الحق. صفی اللہ بیگ. صفی اللہ بیگ. سردار عزیر. سردار عزیر. ٹھیک ہے جی سردار عزیر لگ گئی. محمد وقاص. یہ گیٹ بند کرو حسین. محمد وقاص. یہ بند کرو حسین. حسینین یہ محمد وقاص. محمد یحییٰ. محمد وقاص. محمد یحییٰ. روحان ظفر. روحان ظفر. زہرا زیدی. سیدہ زہرا فاطمہ. زہرا زیدی. سیدہ زہرا فاطمہ ٹھیک ہے لگ گئی. زہرا زیدی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی لگا دی زہرا زیدی کی بھی. اچھا جی یہ آن لائن آپ کی اٹینڈنس ہو گئی الحمدللہ. اب کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں. میں آپ کو سلائیڈ سے وہ شیئر کر رہا ہوں یہاں سے.
जिनका नाम नहीं आया तो उनका कोई आईडी का इशू होगा, उनका मेरे पास नेम यहाँ पर शो हो नहीं रहा। जितने नाम शो हो रहे थे मैंने सबका नाम ले लिया है। और अभी 7:30 हो रहे हैं, आधा घंटा मैंने अटेंडेंस ही ली है, और क्या ली करा है मैंने। आप जिनका नाम का मसला है वो सीआर को अपना नाम अभी लिखवा दें। व्हाट्सएप ग्रुप पर सीआर एडमिन होता है, आप वहां से उसका नंबर निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। अच्छा जी, ये ह्यूमन राइट्स चल रहा था, उसमें राइट्स ऑफ इक्वलिटी तक हम शायद आ गए थे, और वो स्लाइड्स आपकी मेरा ख्याल है कंप्लीट भी हो गई थी। तो राइट्स ऑफ इक्वलिटी मुझे स्टूडेंट्स बता दें मैसेज करके कि कंप्लीट हो गई थी, तो हम आगे फिर वुमेन राइट्स को स्टार्ट कर लेते हैं। राइट्स ऑफ इक्वलिटी मैंने आपको जो पढ़ाया था वो, जैसे अंडर द शेड ऑफ थ्रोन, ये अल्लाह के अर्श के साए के नीचे जो तकरीबन जो है 7 लोग होंगे, उनका मैंने आपको डिटेल बताई थी वहां पर। तो वो वाली स्लाइड्स हैं राइट्स ऑफ इक्वलिटी की, उसको देख लें। वो कंप्लीट हो गई थी, मुझे मैसेज पे बता दें। ह्यूमन राइट्स हमने पढ़ा था, राइट्स ऑफ इक्वलिटी, राइट्स ऑफ इक्वलिटी नहीं हुआ अभी। ह्यूमन राइट्स हो गया था, फिर ये बताएं। अच्छा, ह्यूमन राइट्स भी नहीं हुआ। ठीक है, ये हम ह्यूमन राइट्स को ही फिर यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर आगे चलते हैं। ये आपका लेक्चर 4 है, और ब्लैक बोर्ड पे भी अपलोड हुआ हुआ है, वहां पे आप जाएंगे तो आपको ये लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह मिल भी जाएगा। ह्यूमन राइट्स यानी कि इंसानों के हुकूक, ये आप अपने पास वहां से ओपन भी कर लें। बाकी ये है कि मैं यहाँ से इसको जो है, बाकी यहाँ से भी मैं इसको ज़रा अभी अपलोड कर रहा हूँ। ये स्लाइड ज़रा अपलोड होने में टाइम ले रहा है। ठीक है जी, ये ह्यूमन राइट्स आ गया। आप स्टूडेंट्स देख लें, मुझे बताएं। आपके पास जैसे ये शो हो जाए तो मुझे बता दें, ये मैसेज करके मुझे बताएं आपके पास शो हो रही हैं स्लाइड्स ह्यूमन राइट्स की। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर बेसिक राइट्स ऑफ ह्यूमन। ठीक है, जितने भी दुनिया में इंसान मौजूद है ना, उनके जो बुनियादी हुकूक है ना, उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। उसमें सबसे पहले क्या है कि सबसे बुनियादी हक तो ये है, the first thing that we find in Islam in this connection is that it lays down some rights for man as a human being. In other words, it means that every man, whether he belongs to this country or that, whether he is a believer or unbeliever, whether he lives in some forest or is found in some desert, he is a human being which should be recognized by every Muslim. In fact, it will be his duty to fulfill these obligations. ये अल्लाह के यहाँ कोई कानून नहीं है कि जो है कौन गोरा है और कौन जो है वो काला है, कौन अरबी नस्ल है या कौन अजमी है, या कौन मालदार है कौन गरीब है। ये अल्लाह के यहाँ मयार नहीं है। हाँ, फिर इस कॉन्सेप्ट को लेकर, इस सोच को लेकर, और दुनिया के अंदर जो मौजूद है मुसलमान गैर मुस्लिम, उनके भी एतबार से रह रहे हैं, तो के बावजूद भी उन तमाम इंसानों का अल्लाह पर एक ये बुनियादी हक है कि वो अपने बनाने वाले को खुद तलाश करेंगे, चाहे वो मुसलमान हैं या काफिर हैं।
اگر ان تک کوئی بھی دین یا مذہب لے کر نہیں پہنچتا کہ ان کو بنانے والا کون ہے، اور وہ ایک جنگل بیابان میں زندگی گزار رہے ہیں، تب بھی ان پر یہ لازم ہے، فرض ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق بھی ان کا عقیدہ ہے کہ وہ شخص کو چاہیے کہ وہ خود اپنے بنانے والے کو تلاش کرے، جس طرح نبیوں نے بھی تلاش کر کے جو ہے ثابت کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت ملنے سے پہلے آپ اپنے انداز پہ جیسا آپ کو سمجھ آتا، آپ غار کے اندر غار ہرا میں جاتے اور وہاں پر اپنے اعتبار سے خود عبادت کرتے جیسے آپ کو سمجھ آتا۔ کوئی آپ کو پیٹرن جیسا خود سمجھ آتا، آپ خود اپنے بنانے والے کو تلاش کرتے اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے بھی اللہ کو خود تلاش کیا، تو آخر کار جو ہے وہ اللہ تک پہنچ گیا اور بتوں کو نہیں مانا انہوں نے۔ تو یہ اللہ پر انسانوں کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے بنانے والے کو خود تلاش کریں، اگرچہ ان تک کوئی بھی اسلام یا دین لے کر نہ پہنچا ہو تب بھی۔ The right to life, the first and the foremost basic right, is the right to live and respect human life. The Holy Quran lays down, whosoever kills a human being without any reason, like manslaughter or corruption on earth, it is a thought he had killed all mankind. آپ دیکھیں، پہلا جو انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے درمیان حق ہے ان کو حاصل ہے، شریعت نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے، اللہ اس کے رسول نے دیا ہے۔ جو بالکل بیسک رائٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہاں پر زندگی گزار سکتے ہیں اس کائنات میں، دنیا میں اللہ نے ان کو جتنے دن جتنے وقت کی زندگی دی ہے تو وہ بالکل وہ زندگی گزار سکتے ہیں، ان کو کوئی بھی قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ کسی بھی صورت میں وہ کوئی جو ہے ذاتی طور پر کسی کو قتل کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس نے کوئی جو ہے شرعی حق ضائع کیا ہے تو بھی اس پر جو تعزیرات لگیں گی یا حدود اس پر لازم آئیں گی یا قصاص کی صورت ہوگی، تو وہ بھی شرعاً جو ہے ریاست کے ذمے ہوگا، اور جو بھی اس وقت کی موجودہ حکومت ہے اس کے ذمے ہوگا۔ باقی کوئی پرسنلی ذاتی طور پہ انسان اس کو جو ہے کسی بھی طور پر اس کی زندگی کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور جس کسی نے کسی کی زندگی کو ختم کرا، یعنی کہ ایک انسان کو اس نے قتل کر دیا، تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ سب سے پہلا بنیادی حق ہے جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے انسانوں کا، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ دی رائٹ ٹو دی سیفٹی آف لائف، قرآن ہیز مینشنڈ دس بلیف آف دی there is no blame on us for anything we may do with regard to the unlettered folk, and whoever saves a life, it is as thought he had saved the lives of all mankind. قرآن بھی ہمیں یہی بات سمجھا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی بتاتی ہیں کہ جس کسی انسان نے کسی کی جان بچا لی، کسی ایک انسان کی، وہ اس طرح ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی، اور جس نے کسی ایک کو قتل کر دیا تو وہ ایسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ یہ فضیلت بھی قرآن نے پھر اسی کے ہی فضائل کے اندر ذکر کی ہے کہ کوئی بھی کسی کو بلا وجہ یا وجہ کے ساتھ بھی خود قتل نہیں کر سکتا۔ تو جو شرعی وجوہات ہوں گی اس پر بھی ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ خود تعزیرات جو ہے لاگو کرے گی، کوئی انسان جو ہے وہ اپنی ذاتی طور پر اس کو لاگو نہیں کر سکتا۔ The right to a basic standard of life. Islam has recognized the right of the needy people for help and assistance to be provided to them. In the Holy Quran, from the English translation of the Kanzul Iman, it states, and in their well there was the right of the beggars and the unfortunate. Second right, basic right of pupils یا humans، یہ انہوں نے یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو انسانوں کے پاس مال و دولت ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اللہ کی امانت ہے۔ یہ ہماری زندگی، جان، یہ بھی اللہ کی امانت ہے، اور جو مال ہمیں حاصل ہوا وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ اللہ کی چیز ہے، اللہ اس کو واپس بھی لے سکتے ہیں اور زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے اندر دوسرا حق کیا ہے؟ غریبوں کا ہے، کہ جو مالدار لوگ ہیں یہ غریبوں اور مستحقین کی مدد کریں گے اپنے مال سے، اگر یہ مدد نہیں کرتے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی کہ بڑے گناہوں میں داخل ہے۔ اسی لیے یہ دوسرا حق ان
ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم نے اپنے مال سے ان کی ہر اعتبار سے مدد کرنی ہے. یہ سیکنڈ رائٹ آف وومینس ہے. Islam has clearly and categorically forbidden the primitive practice of capturing a free man to make him a slave or to sell him into slavery. On this point, the clear and unequivocal words of the Prophet ﷺ are as follows. There are three categories of people against whom I shall myself be a plaintiff on the day of judgment. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھیں یہ تیسرا حق ہے انسانوں کا کہ وہ آزادانہ زندگی گزار سکتے ہیں. ان کی آزادی کو کوئی چھین نہیں سکتا, ان کو غلام نہیں بنا سکتا, ان کو آزاد انسان یا عورت کو وہ بیچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, اگر بیچ دے گا تو وہ غلام بن جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عدالت میں قیامت کے روز اللہ قاضی ہوں گے, جج ہوں گے, اور میں وکیل بن کے کھڑا ہوں گا تین لوگوں کے خلاف. ان میں سے ایک آدمی یہ ہے کہ جو کسی آزاد شخص یا عورت کو بیچ دیتا ہے, یعنی کہ سیل آؤٹ کر دیتا ہے, اور اس کی مثالیں دنیا میں بہت زیادہ موجود ہیں, اب بھی ایسا ہوتا ہے. بہرحال تو ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا, کیونکہ اسلام تو اس بات کی جو ہے وہ تبلیغ دیتا ہے اور تبلیغ کرتا ہے اور پھیلاتا ہے اس بات کو کہ جو غلام بھی ہیں ان کو بھی کسی طرح آزاد کروایا جائے. ٹھیک ہے نا, تو جو کوئی کسی آزاد انسان کو بیچ دیتا ہے اور غلام بنا دیتا ہے, یہ تیسرا حق ان کا ہے انسانوں کا جو وہ ضائع کر دیتا ہے, جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی سنائی ہے. اس سے آگے بڑھیں تو ہم انسانوں کا چوتھا حق, چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں, ان کے لیے آپس میں کیا ہے کہ کوآپریٹ اور ناٹ ٹو کوآپریٹ, کہ ان کی ہم نے مدد کرنی ہے یا مدد نہیں کرنی ہے, ملکی اعتبار سے ہو, ٹھیک ہے, یا پھر پڑوسی ہونے کے اعتبار سے ہو, یا اس کے علاوہ بھی کوئی ریلیشنز ہو. تو جو مسلمان ہیں یہ ان کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں, لین دین کر سکتے ہیں, جو کہ شرعن بائی شریعہ لاز جو ہے وہ جائز ہوں اور حلال ہوں, اور ان کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ خرابی موجود نہ ہو, تو پھر یہ جائز ہے. یعنی کہ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ بہت سے وہ بزنس اور کاروبار کر سکتے ہیں, لین دین کے معاملات کر سکتے ہیں, اس میں سپورٹ کر سکتے ہیں کہ جو بائی شریعہ لا, اسلامک شریعہ لا کے مطابق وہ جائز ہیں, اور جو ناجائز ہیں وہ معاملات نہیں کر سکتے, وہ حرام ہے, چونکہ مسلمانوں کے ہاں سود پر مبنی ہے, یا جو ہے وہ رشوت پر ہیں, یا پھر حرام پروڈکٹس کے اوپر ہیں, یا ان کے اندر غرر یعنی کہ دھوکے بازی ہے, یا انسرٹینٹی ہے, ان کے اندر جہالت موجود ہے, یا وہ کاروبار ایز پر شریعہ لاز حرام ہے, تو وہ معاملات نہیں کر سکتے. تو اس میں کوپریشن نہیں ہے, اور اس کے علاوہ کے معاملات کے اندر کوپریشن ہے, اور یہ بھی ان کا حق ہے کہ جو جائز معاملات ہیں, جائز کاروبار ہیں, اس میں ہم ان کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں. اسلام شریعت اس سے نہیں روکتی. Equality of human beings. O mankind, we have created you from a male and female. In other words, all human beings are brothers to one another. They all are the descendants from one father and one mother. ایک ماں باپ سے جو ہے ساری انسانیت گویا چلی ہے, پیدا ہوئی ہے. Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, surely God does not look at your faces or your bodies, but look at your hearts and your deeds. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بات بتلائی کہ میرے بندوں کو سے یہ بات سی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ یہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے چہروں کو نہیں دیکھتا, نہ ان کے جسموں کو دیکھتا ہوں کتنے خوبصورت ہیں, سفید گورے چٹے ہیں, کھال کیسی ہے, ٹھیک ہے, وہ امیر زادے ہیں نہیں ہیں, عربی ہیں اجمی ہیں, یہ ساری چیزیں مجھے نہیں, میں نہیں دیکھتا, مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے, لیکن میں ان کے دلوں کو دیکھتا ہوں, اور ان کی دل کے اندر موجود جو نیت ہے نا, یہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ اگر صحیح ہے, درست ہے, تو اس پر فیصلہ اچھا ہو جاتا ہے, اگر وہ غلط ہے تو پھر ان کا فیصلہ غلط ہی ہوتا ہے. اسلام has clearly and explicitly denounced killing of innocents and says that saving one life is like saving the mankind. پوری انسانیت کی گویا اس نے جان بچا لی. یہی ہیومن رائٹس ہیں سارے کمپلیٹلی. اگر ان ہیومن رائٹس کے جو بنیادی رولز ہیں جو میں نے ابھی آپ کو یہاں پر تقریباً 4-5 بتائے, اس کو فالو کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جو انسانوں کے رائٹس ہیں نا, اس کو ہم کمپلیٹ جو ہے وہ
ادا کر رہے ہیں، ورنہ ہم اس کے اندر ڈنڈی مار رہے ہیں. بہرحال یہ ہیومن رائٹس ہے جو بیسک رولس ہیں. اب اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ جسٹ اسلامک کانسیپٹ رائٹس آف ایکولیٹی بٹوین ہومن اینڈ اینیملس، یا اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے نا، جیسے ٹیچر ڈگنیٹی ہے، پیرنٹ رائٹس ہیں، وومن رائٹس ہیں، وہ سارا کچھ ان کے اندر برابری کس طرح ہوگی. تو اس ٹاپک پہ ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں. ابھی جو ہے وہ 10 منٹ کا نماز کا بریک میں دے رہا ہوں، تو نماز پڑھ لیں انشاءاللہ عشاء کی. 10 منٹ بعد یعنی کہ 7:55 پہ ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ میسج پہ مجھے بتا دیں. اب آگے چلتے ہیں. یہ جسٹ اسلامک کانسیپٹ مینس ایکولیٹی آف رائٹس. ٹھیک ہے نا، رائٹس آف ایکولیٹی، جو برابری کے حقوق ہیں نا، اس کو یہاں پر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. ادھر سب سے جو فرسٹ تھنگ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله. جی ہاں، یہ ری کنیکٹ ہو رہا تھا، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں وہ ری کنیکشن پہ آیا تھا تو اس لیے اب صحیح آواز آ رہی ہے. تو اے ایمان والو، اپنے درمیان جب بھی گواہی دو تو برابری کے ساتھ دو، کیونکہ بغیر گواہی کے جو ہے یہ جرم ہے اور آپ برابری کر نہیں سکتے. تو اپنے آپ کو مجرم نہ بناؤ، اور کان کھول کے یہ بات سن لو کہ برابری کرو. کان کھول کے سن لو کہ برابری کرو. اور برابری، عدل و انصاف کرنے والا انسان کون ہوگا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بتا رہے ہیں. بالکل صحیح طور پہ برابری کرے گا جو تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہوگا. تقوی کیا ہے؟ متقی انسان کون ہوتا ہے؟ متقی انسان وہ ہوتا ہے جو کہ گناہوں سے بچنے والا ہے. گناہ سے بچنے والا انسان متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، اور یہی سب کے درمیان جو ہے صحیح برابری کر سکتا ہے، عدل و انصاف کر سکتا ہے. ورنہ دنیا دار لوگ جن کو ہم ووٹ دے کر اور سیٹ دلا دیتے ہیں، دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی گھسنے والے نہیں ہیں. وہ اللہ سے نہیں ڈرتے تو انسانوں کے حقوق کے بارے میں کہاں سے ڈریں گے وہ؟ اس قدر بگڑ چکے ہیں، خراب ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی قرآن کی ان آیات کو پڑھتے سمجھتے نہیں ہیں. اسی لیے ہم جس کو ہمیں جو ہے وہ منتخب کرنا چاہیے اس کو ہم ووٹ نہیں دیتے، اور پھر جب دنیا داروں کو دیتے ہیں تو پھر ہم روتے رہتے ہیں بعد میں. تو یہی وجہ ہے کہ کیونکہ وہ اپنے اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ تقوی اختیار نہیں کرتے، گناہوں سے نہیں بچتے، وہ تو کھلے گناہوں میں ملوث ہیں. تو وہ آپ کے ساتھ، عوام کے ساتھ کیا عدل و انصاف اور برابری؟ مائدہ قرآن کی 5ویں سورت ہے، نمبر اس کا 5واں ہے. تقوی ان اٹس جنرل میننگ، یہ آپ کو میں نے بتا دیا. پرسن ہو ہیز فل تقوی کین نیور اسٹرے اوے فرام بینگ جسٹ. وہ برابری سے پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ اللہ سے بھی ڈر رہا ہے. متقی آدمی صحیح برابری کر سکتا ہے، عدل و انصاف کر سکتا ہے. مقسطین وہ ہوتے ہیں جو برابری میں زیادتی کرنے والے ہیں. دس فیئر آف اللہ دس پلیزر اینڈ اینگر وڈ پریونٹ اے پرسن فرام بینگ انجسٹ. وی نو اللہ بھی اس سے ناراض ہے، اس پر غصہ ہے جو ناانصافیاں کرتے ہیں لوگ. وی نو دیٹ اللہ وانٹ us ٹو ڈو جسٹس. اللہ تو چاہتے ہیں کہ ہم ہر اعتبار سے جو ہے نا، ایون وین ڈیلنگ ود آور سیلف، چاہے وہ اپنے اپنے جو ہے ذاتی معاملات ہوں، ود آور فیملی، گھر والوں کے ہوں، ود دی رچ اور پور، امیروں کے ساتھ ہوں یا غریبوں کے ساتھ ہوں، ایون ود این اینمی، حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ بھی جو ہے نا آپ نے نا انصافی کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا ہے. انصاف کے ساتھ جو ہے، یعنی کہ جہاد بھی ہو یا جنگ بھی ہو تو وہ انصاف پر مبنی ہو. جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز نہیں ہے، یہ شریعت خود اس آیت سے آپ کو ثابت ہو رہا ہے.
تو جہاد بھی ہو تو اس میں بچوں کو قتل نہ کیا جائے، عورتوں کو نہ کیا جائے، بوڑھوں کو نہ کیا جائے، ان کے گھروں کو برباد نہ کیا جائے، ان کے جو ہے درختوں کو بھی آگ نہ لگائی جائے. اس قسم کی چیزیں بھی اسلام نے منع کی ہیں. یعنی اس کے اندر بھی انفیئر نہیں ہونا، آپ نے جسٹس کو قائم رکھنا ہے، برابری. اونلی اے پرسن وتھ فل تقوی could practice complete justice like that. یہ اس آیت سے ثابت ہو گیا. اللہ نے خود بتا دیا کہ جو متقی پرہیزگار اللہ کے معاملے میں ڈرتا ہوگا وہ انسانوں کے معاملے میں بھی ڈرے گا. جو اللہ سے ہی نہیں ڈرتا، نماز نہیں پڑھتا، گناہوں میں ملوث ہے، وہ بندوں کے کیا حقوق ادا کرے گا. ہر خطبے میں جمعے کو آپ سنتے ہیں ان اللہ یأمر بالاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والبغی کے بارے میں آرڈر دیا کہ مت کرو، ان سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو ڈو فار تھری تھنگس اور ڈونٹ ڈو دیز تھری تھنگس. جو تین کام کرنے کے ہیں نا، 6 commandments in this آیا، عدل، احسان اینڈ ایتاء ذی القربی. تو یہ انگلش میں بھی یہاں ہے اور عربک میں یہ رہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ حکم کرتے ہیں. یأمر کہتے ہیں حکم کرنا، عدل برابری کرنے کو، جسٹس. احسان سیکنڈ پوائنٹ ہے، یعنی کہ برابری آپ نے کر دی، اس سے بڑھ کر آپ نے اپنی طرف سے زیادتی کر دی، یعنی کہ اور زیادہ اپنی طرف سے ان کو حق دے دیا. ٹھیک ہے، ان کا اتنا حق بنتا نہیں تھا لیکن آپ نے بڑھا چڑھا کے دیا، تو یہ احسان ہے. مزید آپ نے اضافہ کر دیا کسی چیز کا دینے میں، یعنی اگلے کو زیادہ فائدہ دیا، وہ احسان کہلائے گا. ایتاء ذی القربی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے اچھے معاملات کا برتاؤ رکھنا، جو قریبی ہیں ان کو دیتے رہنا، ان کی مدد کرتے رہنا، یہ تیسرا حکم فرمایا. تین کام جو نہ کرنے کا حکم دیا کہ یہ نہیں کرنے، وینہا اور منع کرنے کا حکم دیا، عن الفحشاء کھلے گناہوں سے، اوپنلی سن جو میجر سنس ہوتے ہیں، یعنی کہ بڑے گناہ. بڑا گناہ کیا ہے کہ جس کوئی انسان جو ہے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے بھی کرے تو وہ بڑا بن جاتا ہے، یا سب کے سامنے کرے تو بھی بڑا بن جاتا ہے، ایک سے زیادہ لوگ مل کر کریں وہ بھی گناہ بڑا بن جاتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو. تو کسی بھی گناہ کو چھوٹا بھی مت سمجھے. تو کھل کر کرنے والا گناہ بڑا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، فحش گناہ ہوتا ہے. والمنکر اور چھوٹا گناہ، ٹھیک ہے نا، جو اسمال سینس ہیں جن کو چھوٹا گناہ کہا جاتا ہے. انسان چھپ کر کوئی گناہ کر لیتا ہے تو یہ چھوٹا گناہ ہے. اور اسی طرح جو صغائر کی ایک پوری لسٹ ہے شریعت اسلام نے بتائی ہے، تو وہ گنوائے گئے ہیں کہ یہ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ بڑے گناہ یہ ہوتے ہیں. تو اس لسٹ کے مطابق بھی چھوٹے گناہ کرتا ہے تو وہ منکر ہیں. والبغ اور بغاوت، یعنی کہ اپنے سسٹم سے، اپنے معاشرے سے، اپنی ریاست سے، اپنی حکومت سے جو ہے وہ بغاوت اختیار کر لے اور اس کو نہ مانے. تو اس کو بھی شریعت نے منع کیا. اپنے قاضی کا، اپنے خلیفہ کی جو ہے وہ الٹ زندگی گزارے، اس کے کہنے کے مطابق نہ چلے، تو یہ بغاوت ہے. ان تمام چیزوں تینوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور اللہ تعالیٰ نصیحت پکڑنے والوں کو ہی نصیحت کرتے ہیں، سناتے ہیں. وہ نصیحت پکڑ لیں تو ان کا اس میں فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایکولیٹی کی جو ہے یہاں پر ڈیفینیشنز بتائی ہیں، ان کو آپ دیکھ لیے گا. یہ کوئی اتنی خاص زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، تو اسی لیے میں جو ہوں ان سلائڈس کو فارورڈ کر رہا ہوں، آگے جا رہا ہوں، اسکپ کرتا ہوا نکل رہا ہوں. اور آگے جو ہے ہمارے پاس یہی آیت جو ہے وہ یہاں پر دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے، جو میں نے ابھی آپ کو کمپلیٹ جو ہے سمجھا دی. یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنے متعلق بھی بتلاتے ہیں اس آیت کے اندر، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، کہ دیکھیں آسمان کو بھی اللہ نے بلند کیا اور میزان کو قائم کیا. اللہ نے بھی انصاف کے ساتھ جو ہے نا اس کائنات کے اندر تمام معاملات چلائے. اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. اور میزان کو جو قائم کیا گیا ہے نا، تو تم دیکھو گے کہ جو میزان ہم نے بالکل فکس کر دیا ہے نا، تو یہ برابری کرتا ہے اور ذرہ برابر بھی کسی کا گھاٹا نہیں کرے گا. یعنی کہ اس کے اندر جب آپ دیکھیں گے کہ وزن کیا جائے گا تو ہر چیز کا انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ آخرت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا جو ترازو ہے وہ صحیح صحیح وزن کرے گا. And the heavens he has raised high and he has set up the balance.
of justice in order that you may not transgress due balance. So establish weight with justice and fall not short in the balance. Surah Rahman, ayat number 7 to 9. First point है, Allah subhanahu wa ta'ala has created the balance of justice in this world. This is his divine law. वो अल्लाह का कानून है. अल्लाह ने यहाँ भी मीज़ान तराजू कायम किए दुनिया में. इंसानों को भी तराजू दिया है कि भाई आप बराबरी करें, नाइंसाफी ना करें. अल्लाह को नाइंसाफी नापसंद है. We are not permitted to transgress against the system of balance that Allah has created. Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us to establish weight with justice and ordered us to refrain from falling short in keeping this balance. ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी ये चाहते हैं कि इंसान अपने दरमियान बराबरी का को कायम रखें. इन अल्लाह ला यज़लिमुन नास शैया, बेशक लोगों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करते. देखें, अदल और इंसाफ जो बराबरी है उसका अपोजिट क्या है? जुल्म है. तो अल्लाह हरगिज भी किसी पे जुल्म नहीं करते. स्टूडेंट्स अपना माइक जो है बंद रखें. वो मैंने सिर्फ इसलिए माइक का ऑप्शन ऑन छोड़ा है कि किसी को अगर कोई क्वेश्चन करना हो ना, सवाल करना हो, तो वो मुझसे सवाल कर सके. आप अपना माइक जो है बंद कर दें. माइक स्टूडेंट्स बंद कर लें. जिसने सवाल करना हो सिर्फ वो खोल के मुझसे सवाल कर सकता है. बेशक अल्लाह इंसानों पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करते. वलाकिन्ना नासा अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन इंसान जो हैं लोग ये आपस में एक दूसरे पर जुल्म करते हैं. ठीक है ना. लेकिन अल्लाह उन पे जुल्म नहीं करते, वो अपने ऊपर खुद जुल्म करते हैं. Surely Allah does not do any injustice to men, but men are unjust to themselves. Inna Allah la yazlimu misqala zarra. Surely Allah does not do injustice to the weight of an atom. बेशक अल्लाह तो जर्रे के बराबर भी जो है ना, छोटा सा जर्रा है, इतना भी किसी पे जुल्म नहीं करते, इतने वजन के बराबर भी. व इन तकु हसनतन युदाइफा व युति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा, बल्कि अल्लाह तो उलट करते हैं कि and if it is a good deed he multiplies it and gives from himself a great reward. कि अगर तुम अल्लाह के पास एक छोटी नेकी भी लेकर आओगे, अल्लाह उसको दुगना चुगना कर देंगे और तुम्हें उसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड देंगे. ग्रेट रिवॉर्ड, बहुत बड़ा अजर सवाब उसका अपनी तरफ से बढ़ा कर दे देंगे. इंसान एक नेकी करता है, अल्लाह उसको पालते हैं. ठीक है. और जैसे लग उससे जितने वो बड़ा होता चला जाएगा वक्त के साथ साथ, तो वो नेकियों का आपके लिए जखीरा बन जाएगा, पहाड़ बन जाएंगे. छोटी सी नेकी को भी कभी छोड़े नहीं. सूरह निसा है और ये चौथी सूरत है और इसकी ये 40 आयत नंबर 40 है जो यहाँ पर जिक्र की गई है. नेक्स्ट स्लाइड है. देखें, अंडर दी शेड ऑफ अल्लाह थ्रोन फी जिल्ल अर्शिर रहमान. 7 लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया मौजूद नहीं होगा और ज़मीन तांबे की बन चुकी होगी और जो सूरज है ये सवा नेज़े पर इंसानों के सर के ऊपर मौजूद होगा. इंसान अपने पसीनों में डूबे हुए होंगे, बरहना हालत में होंगे और नफ्सा नफ्सी की जो है सूरत हाल होगी. ऐसी सूरत हाल के अंदर, इस जो है मंजर के अंदर 7 लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का उस दिन सिर्फ अर्श का साया मौजूद होगा, उस साए के नीचे होंगे. उनमें देखें ये हदीस है, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन युज़ल्लिमुहुमुल्लाहु तआला फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन अदलुन. कि 7 लोग ऐसे होंगे उस दिन जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया मौजूद नहीं होगा. तो उनमें से सबसे पहला होगा इमामुन अदलुन, अ जस्ट रूलर, यानी कि जो बराबरी करने वाला, इंसाफ करने वाला काजी है, इमाम है, अ जस्ट रूलर. तो बराबरी करने वाला, इसके कलम के स्याही जो एक मक्खी के सर के बराबर की है ना, ये शहीद के खून से भी अफजल है क्योंकि उसने बराबरी के साथ कलम चलाया. और नाइंसाफी के साथ कलम चलिया तो फिर उसकी बुराई भी उतनी ही खतरनाक है, वईद भी उतनी खतरनाक है. वो जहन्नुम का जरिया है उसके लिए अगर उसने गलत कलम चला दिया काजी ने या जज ने. और सही चलाया तो वो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे है. सेकंड कौन है? वो शाबुन
نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان اقرا یونیورسٹی کا لڑکا یا لڑکی جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، بندوں کو یاد نہیں کرتے، بندوں کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے، تو اللہ کو یاد کرنے والے جوانی کے اندر a youth who grew up with the worship of Allah. اور تھرڈ کون ہے؟ a man whose heart is attached to the mosque، مسجد۔ تیسرا وہ بندہ ہے کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، مسجدوں کے اندر اس کا دل جو ہے اٹکتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ اقرا یونیورسٹی آنے کا نہیں اتنا زیادہ مچلتا جتنا مسجد جانے کا مچلتا ہے، کہ میں مسجد پہنچ جاؤں اور نماز ادا کر لوں اور قرآن کی تلاوت کر لوں، ذکر کر لوں۔ اس کا دل جو ہے اسی طرح خاتون ہے گھر کے اندر جو اس نے نماز پڑھنے کی جگہ متعین کی ہے، فکس کی ہے، تو اسی جگہ پہ جانے کا اس کا دل کرتا ہے کہ میں وہاں جاؤں اور مصلی پہ بیٹھ جاؤں اور نماز پڑھوں اور ذکر کروں، قرآن پڑھوں۔ فورتھ نمبر پہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ و تفرقا علیہ، یعنی وہ دو لوگ جو آپس میں نا اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے ملتے ہیں اور اسی کے واسطے جو ہے علیحدہ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ آپس میں لڑے ہوئے ہوں تو بھی سلام دعا اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں کہ بھئی اللہ راضی رہے، بس سلام دعا کرتے ہیں، باقی شرعی عذر کی وجہ سے ناراض ہیں تو وہ دور رہتے ہیں، لیکن سلام دعا سے نہیں جاتے۔ تو یہ بھی، یا دو لوگ جو آپس میں صرف اللہ ہی کے واسطے ملتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، اور پھر اسی نیت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، دنیا کا کوئی مقصد یا مفاد نہیں ہوتا۔ Two person who love one another for the sake of Allah and meet and part on that basis۔ اور یہ محرمات کی بات ہے کہ لڑکا لڑکا یا لڑکی لڑکی یا لڑکا لڑکی جو آپس میں ایک دوسرے کے محرم ہے تو وہ، ورنہ اگر محرم نہیں ہے تو وہ تو گناہ کا عمل ہے۔ ففتھ نمبر پہ کون ہے؟ ادھر ایک سیکنڈ میں اس کو پیچھے کر لوں، ہاں، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، کہ ایک مرد ہے، اس کو عورت جو گناہ کی طرف اپنے حسن و جمال سے راغب کرتی ہے اور وہ کہہ دیتا ہے فقال انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف مانے ہے، میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتا، میں اس گناہ کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا، اس گناہ سے بچ جاتا ہے۔ A man whom a beautiful and high-ranking woman seduces for illicit relation but he rejects this offer and says I fear Allah، کہ میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے میں گناہ کا کام نہیں کر سکتا۔ اور اس پر جو ہے وہ پورا واقعہ بھی ہے کہ ایک نوجوان جو خوبصورت تھا، چہرے پہ کالا کپڑا ڈال کے چلتا تھا، گلی سے گزرا تو ایک تھی، اس نے جو ایک شور مچایا اور گھر میں کوئی آفت آ گئی، اس کے بہانے اس کو داخل کرا گھر میں، اور پھر جو ہے دروازہ بند کیا اور کہا کہ بھائی اب یا تو جو ہے میں شور مچاؤں گی یا تم اپنی عزت بچاؤ جو بھی ہے، یا یہ کام کرو غلط، اور وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اللہ سے اس نے مدد مانگی، پھر اس نے بہانہ کیا کہ میں بیت الخلا سے ہو کر آ جاؤں، یعنی واش روم سے، اور وہ واش روم میں جا کر جو ہے اس نے اپنی گندگی جو ہے اپنے جسم پر نکال کے ساری جو ہے مل، اور باہر آیا تو خاتون نے اس کو گھر سے بھگا دیا کیونکہ ظاہر ہے بدبو اور گندگی دیکھ کر اب یہ سوچا میں باہر نکلوں گا، لوگ دیکھیں گے کیا بولیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو الٹ کر دیا، لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے، لوگ بتاتے ہیں جب تک وہ نوجوان زندہ رہا کہ ہمیں دنیا میں ایسی خوشبو کبھی نہیں حاصل ہوئی، ایسی اس کا جسم معطر اور خوشبو پھیل رہی تھی اس کے جسم سے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھاتے ہیں جب بندہ گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اور ذوالکفل جن کا واقعہ قرآن میں 3 دفعہ ان کا نام بھی آیا ہے، ان کا بھی ہے، تو ان کے متعلق بھی ہے کہ وہ ایک گناہ گار انسان تھے، اور پہلے کے لوگوں کے جو گناہ کرتے تھے رات میں ان کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، تو اس رات جو ہے وہ اسی طرح خرید کر لائے ایک عورت کو اور اس سے گناہ کرنے بیٹھے، تو وہ کانپنے لگی، انہوں نے کہا بھئی کیوں ایسے کرتی ہو، رونے لگ گئی، تو کہا میں گناہ پر 400 دینار پر اس وجہ سے راضی ہوئی کہ میرے والد کی کا جو ہے آپریشن ہونا ہے، یا ان کے طبیب نے جو ہے علاج کے لیے اتنا پیسہ مانگا ہے، تو اس میں زندگی میں کبھی گناہ نہیں کرا۔ اب وہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے اس رات توبہ استغفار ایسی کی اور اسی رات ان کا انتقال ہو گیا۔ صبح ان کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ غفر للہ ذوالکفل، اللہ نے ذوالکفل کی مغفرت فرما دی، اور
بعض علماء فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ان کو جو ہے گویا نبوت بھی مل گئی، یہ اللہ کے نبی بھی تھے، تو اس طرح کے واقعات بھی ہیں۔ تو ایک رات میں بھی اور ایسی سخت اور جاندار توبہ بھی کی جا سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک انسان جس کو گاؤں والوں نے نکال دیا تھا، یہ گناہ گار ہے، اور موت سے پہلے اس نے ایسی توبہ کی، موسیٰ علیہ السلام نے خود کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خود بھیجا کہ آپ جائیں اور ان کو جو ہے وہ غسل وغیرہ دیں، نماز جنازہ پڑھیں، اور پھر گاؤں والوں نے باتیں بنائی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتلایا کہ بھائی انہوں نے ایسی توبہ کری ہے کہ اگر آپ کی پوری قوم پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے، ایسی زبردست انہوں نے توبہ کری ہے مرنے سے پہلے۔ تو بہرحال یہ کسی کو بھی توفیق مل سکتی ہے، اسی لیے یہ عمل بہت بڑا ہے کہ گناہ کے لیے وہ بلایا اور موقع بھی ہے لیکن اس نے منع کر دیا، تو فقال انی اخاف اللہ، اس وجہ سے کہ بھائی مجھے اللہ کا ڈر مانے میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتا، یہ معنی ہے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یہ گناہوں سے بچ کے وہ آدمی ہوگا جو صدقہ کرے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے نام پر دے، سیدھے ہاتھ سے دیا تو الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کیا دیا ہے۔ اب لوگ موٹیویٹ کرنے کے لیے تصویریں کھنچوانا اور موویز بنانا، ویڈیوز بنانا کہ اور لوگوں کو، اور روزہ کھلوا رہے ہیں تو اس کی نمائش ہو رہی ہے، اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور جو ہے چینلز پہ یا ادھر ادھر ڈال رہے ہیں، تو یہ بھی چیز غلط ہے۔ تو آپ لوگوں کی جو ہے وہ ان کے ضمیر کے ساتھ ان کی بھی ایک جو ہے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے، وہ ان کو برا لگتا ہے کہ ہم مدد بھی کری اور دوسروں کو دکھا بھی رہے ہیں، دکھاوا بھی کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے عمل، اسی لیے چھپ کر کریں۔ لوگ خود دین کی طرف اور صدقہ کرنے کی طرف اور دوسروں کی مدد کرنے کی طرف موٹیویٹ کرنے والے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو مساجد سے سب جو ہے ہدایات کی باتیں بتا رہے ہیں اور یہ تمام فضائل کی چیزیں سمجھا رہے ہیں ممبر سے بیٹھ کر، تو آپ وہیں سے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ وہاں سے بھی نہیں ہوتے تو پھر ان ویڈیوز سے نہیں ہو سکتے، نہ ان جو ہے آڈیوز سے ہو سکتے ہیں، نہ ان تصویروں سے ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو اگر مسجد سے موٹیویٹ نہیں ہو رہے، ان کی بیانات سے جو کہ پورے ماحول والی جگہ ہے، اللہ کی گھر ہے، تو آپ پھر کہیں سے نہیں ہو سکتے۔ اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے منع بھی فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں کی مدد کریں کہ آپ کے بھی الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے سیدھا ہاتھ نے کیسے مدد کر دی۔ لاسٹ پرسن وہ ہے ورجل ذکر اللہ خالیا فقاضت عیناہ، کہ وہ نوجوان یا نوجوان لڑکا یا لڑکی یا کوئی بڑی عمر کا بھی بوڑھا بھی، وہ جو ہے اکیلے میں اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اس کے آنسو نکل جائے، تو یعنی کہ اس کو ندامت ہے، شرمندگی ہے اپنے گناہوں پر، تو وہ اس طریقے سے رونے لگ جائے، تو یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں بیان فرما رہے قرآن کی یہ جو ہے ایک آیت ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، دیکھیں تحقیق ہم نے بھی کھلی نشانیاں جو بھیجی ہیں، اتاری ہیں نا، تو ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے نا، رسولوں کو بھیجا ہے، رسولنا ہمارے جو پیغمبر آئے ہیں ہماری طرف سے پیغام لے کر کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے ہیں، اور ہم نے ان کو کیا دیا ہے؟ کتاب دی ہے، اور کیا دیا ہے؟ ترازو دیا ہے، میزان یعنی کہ عدل کرنے والے ہیں وہ، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان جو ہے نا برابری اور انصاف کو قائم کر دیں۔ اور تم دیکھو وانزلنا الحدید، ہم نے لوہے کو بھی اتارا ہے، فیہ بأس شدید، اس کے اندر پہلی بات کیا ہے کہ وہ سخت ہے۔ لوہا کیا ہوتا ہے؟ سختی والا ہوتا ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اس میں فائدہ بھی ہے، اور لوگ لوہے سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، دیکھیں بلڈنگوں میں لوہا استعمال ہو رہا ہے، آپ کی مشینری میں کہاں کہاں لوہا استعمال ہو رہا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ، اور اللہ جو ہے نا یہ بھی جانتے ہیں کہ کون ان اللہ کی جو ہے مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی، بالغیب، غیب کو مانتے ہوئے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بہت زیادہ طاقتور اور قوی ہے، مضبوط ہے۔ اسی لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ نبیوں رسولوں کو بھی اللہ نے دیکھیں کتاب اور جو ہے ترازو کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ برابری کریں۔ حدیث میں بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، کہ جو برابری کرنے والے ہیں نا یہ اللہ کے ہاں ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ممبروں کی کرسیاں ہوں گی اللہ کے دائیں طرف، ٹھیک ہے نا، اللہ کے سیدھے ہاتھ کی طرف اور الٹے ہاتھ کی طرف. اور یہ لوگ کیا ہوں گے؟ یعدلون فی حکم و اہلہم وما ولو، یہ ہر ایک کے درمیان فیصلہ کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے درمیان ہو یا اوروں کے درمیان بھی، تو یہ جسٹس کو قائم رکھتے تھے، ایکولیٹی بیلنس رکھتے تھے. ہر یہ کسی کو یہ نہیں دیکھتے تھے یہ میرا رشتہ دار ہے، فلانے سے میرا تعلق ہے، فلانے سے مجھے فائدہ ہوگا، ان چیزوں کو نہیں دیکھتے تھے، یہ ان ایکولیٹی سے بچتے تھے، برابری کرتے تھے. تو یہ اللہ کے جو ہے نا دائیں اور بائیں جانب ان کے لیے نور کے ممبر کی کرسیاں لگی ہوں گی، ان پر بیٹھے ہوں گے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انجسٹس اور ظلم از فاربیڈن. ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ تبارک و تعالی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہو گئی، قول ہے کہ آپ کہہ دیجئے یا عبادی اے میرے بندو، انی قد حرمت الظلم علی نفسی، تحقیق کے بے شک میں نے ظلم کو نا اپنے اوپر بھی حرام کر دیا ہے. اللہ اپنے متعلق کہہ رہے ہیں بندوں سے کہ دیکھو میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کرنے کو حرام قرار دے دیا. وجعلت محرما بینکم فلا تظالموا، اور تم جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ حرام کام کرو، یعنی کہ ظلم کرو، تو یہ ہرگز مت کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب جنہوں نے ظلم کو بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ اس کے کریٹر ہے، لیکن وہ انہوں نے اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر دیا، تو بندوں کے درمیان پھر ان کو کیسے اجازت مل سکتی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظالم بن جائے؟ دیکھیں جو جسٹس ہے نا، برابری، عدل و انصاف، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ظلم ہے. اور اپوزٹ آف جسٹس، اپریشن اور ظلم، اٹ ہیز 3 ٹائپس، اس کی 3 قسمیں ہیں. سب سے فرسٹ کیا ہے؟ شرک ہے. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شریک ٹھہرانا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، گناہ ہے. اور سیکنڈ ظلم کیا ہے؟ سیکنڈ ٹائپ آف ظلم از سن، گناہ. جو بڑا گناہ ہوتا ہے فحش گناہ، جو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا، فحشا گناہ یعنی کہ جو کھل کر گناہ ہوتے ہیں. اور کریولٹی ظلم یعنی کہ جو چھوٹا گناہ ہے، جو چھپ کر کوئی گناہ کرتا ہے، یہ تھرڈ ٹائپ آف ظلم ہے، ظلم کی تیسری قسم ہے. اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، بے شک. ہاں جی جی بولیں. آپ کی آواز تھوڑی سی سلو ہے، ایک سیکنڈ رکو، تھوڑا سا زور سے، تھوڑا زور سے بولو. پتہ نہیں آپ کی آواز نا بہت سلو آ رہی ہے، مجھے واٹس ایپ کر دو میسج آڈیو میں نا. یہ واٹس ایپ کا گروپ جو ہے وہ میں تھوڑی دیر کھول دیتا ہوں، وہاں پر مجھے آڈیو میں میسج کرو تو میں سن کر نا آپ کو پھر جواب دیتا ہوں. وہاں میں نے دیکھیں آن کر دیا واٹس ایپ کا گروپ، وہاں پہ مجھے میسج کریں. ادھر آواز بہت سلو آ رہی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیریوں میں سے ہوگا. واتقوا الشح فإن الشح اہلک، بے شک اور بچو لالچ سے. شح کہتے ہیں لالچ کو. ان ورڈز کو یاد رکھیں، یہ فائنل ایگزام میں نا اسپیسیفائی کر کے پوچھے جاتے ہیں. اور بے شک لالچ کیا کرتی ہے؟ ہلاک کر دیتی ہے، ہلاکت میں ڈال دیتی ہے. اور من کان قبلکم حملہم علی ان سفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم، 2 کام یہ غلط کروا دیتی ہے تم سے. وہ کیا کہ خون ریزی کرا دیتی ہے، یعنی کہ کسی کا قتل کروا دیتی ہے. لالچی انسان جو ہے وہ پھر اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ قتل کر دیتا ہے، اور ظاہر ہے لالچ ہوتی ہے اس کے اندر. اور وہ حرام کاموں کو نا جائز قرار دلوا دیتی ہے کہ حرام کام جو ہے وہ کرنا جائز ہے گویا. یہ چیز غلط ہے. اچھا، یہ جو آپ نے میسج کیا نا اس میں آواز نہیں آ رہی، کیونکہ آپ کا میرا خیال ہے موبائل سے ہی شاید بلیک بورڈ لاگ ان ہوا ہوگا نا، تو آواز ادھر جو ہے مصروف ہوئی ہوئی ہے، تو ادھر واٹس ایپ پر آپ کے میسج میں بھی آواز نہیں آئی. جو آپ نے میسج کیے ہے نا حافظ بھائی، یہ
آواز ادھر نہیں آئی ہے، یا تو لکھ دو، ٹیکسٹ لکھ کے میسج کر دو. خیر، اسی لیے فرمایا کہ لالچ سے بھی بچو اور ظلم کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. ظالم آدمی ورنہ اس طرح کے قتل میں بھی پڑ جاتا ہے، حرام چیزوں کو بھی حلال سمجھتا ہے. اتقوا دعوت المظلوم، جو آدمی مظلوم ہے نا اس کی بد دعا سے بچو. وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، اگرچہ وہ کافر ہو، فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، کیونکہ بے شک کافر کی بد دعا اور اللہ کے درمیان جو ہے کوئی پردہ نہیں ہے. اللہ اس کی بد دعا کو بھی فوراً سن لیں گے اور اس کو قبول کر لیں گے، تو آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو کیا تو وہ کافر بھی ہے، اس کی بد دعا قبول کی جائے گی. اسی لیے جو ہے منع کیا گیا، ٹھیک ہے نا، کسی غیر مسلم کی سے بھی نا انصافی کرنے کو. باقی یہ وہی تمام چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہاں پر. یہ وہ ساری آیات یہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہیں. یہ میں نے سٹارٹ میں سب سے فرسٹ سلائیڈ میں جو ہے یہ آیت گزری تھی. اب آگے دیکھتے ہیں، جو امپورٹنٹ سلائیڈز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سر میں کہہ رہا تھا کہ آپ ہمیں شرک کے حوالے سے تھوڑا ڈیٹیل میں ذرا بتا دیں. شرک اور آپ نے جو سن بتایا نا، یہ تو چلے وہ آگے وہ جو فحش گناہ ہوتے ہیں اس میں آگے، اور یہ شرک کے حوالے سے بعض ہم ایسے کلمات ادا کرتے ہیں آپس میں بیٹھے ہوئے، کچھ ایسے کلمات ادا ہو جاتے ہیں جو شرک کے دائرے میں آ جاتے ہیں. تو مطلب شرک کی تھوڑی سی آپ ڈیٹیل بتا دیں. ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جو بہت سے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کرتے ہیں، جیسے ادیانی ہو گئے، یہ ہو گئے. صرف یہی شرک میں آتا ہے یا اور بھی چیز آتی ہیں شرک میں؟ کیونکہ بعض سے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو مزارات ہے اس پہ جاتے ہیں، وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو شرک میں آ جاتا ہے، تو یہ بھی شرک ہوگا. اچھا، انہوں نے جو سوال کیا ہے نا کہ شرک کے متعلق، اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیتے ہیں. شرک میں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، بلکہ اس میں بعض کلمات انسان جو ہے نہ چاہتے ہوئے یا جہالت کی وجہ سے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، انسرٹینٹی ہوتی ہے، وہ کہہ جاتا ہے. تو اسی لیے اسلام شریعت نے جو ہے نا اس کی تعلیم لازمی قرار دی ہے، فرض قرار دی ہے کہ آپ ان مسائل کو سمجھیں اور یاد کریں کہ کون سے باتیں ہوتی ہیں جن سے شرک لازم آتا ہے. ہم نے پریزنٹیشن کے درمیان اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کیا تھا کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسان جو ہے غلطی میں بھی ایسے کلمات کہہ دیتا ہے شاعر اسلام کے خلاف کہ اس کی وجہ سے وہ شرک کر دیتا ہے، یعنی کہ کفر میں چلا جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اور اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی مینشن کر کے جا چکے ہیں. آپ نے فرمایا کہ لوگ سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو کافر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور ایمان کے ساتھ سوئے ہیں، صبح اٹھے تو کافر ہو گئے. اور ایمان کی بغیر حالت میں، یعنی کفر کی حالت میں جو ہے وہ دن گزار رہے ہیں، رات کو سوئے تو ایمان کی حالت میں. تو یہ کس صورت میں ہو رہا ہے کہ وہ جو باتیں بول رہے ہیں نا، تو شاعر اسلام یعنی کہ اسلام کی جو نشانیاں ہیں نا، اس کے اگر آپ خلاف کوئی بھی بات کریں، اس کا مذاق اڑائیں، ٹھیک ہے نا، حتیٰ کہ مذاق بھی اڑائیں، تو اسلام بہت جو ہے حساس دین ہے. اتنا ہلکا اور آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بس اس میں کوئی سختی نہیں ہے. سختی غیر مسلموں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں ہے. جو مسلمان ہے اس کے لیے تو اس میں سختی ہے، باؤنڈریز ہیں، حدود ہیں، قصاص ہے، تعزیرات ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں. تو ان پر اس کو جو ہے وہ نالج ہونا ضروری ہے کہ شرکیہ جملے، شرکیہ سینٹنسز، الفاظ کیا ہوتے ہیں. وہ اگر وہ غلطی سے بھی کہے گا تو بھی وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے. اس کو اسلام میں پھر داخل ہونے کے لیے تجدید ایمان کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، اور جو اس نے بات بولی ہے اس پر اس نے توبہ کرنی پڑتی ہے. اس کا پورا پیٹرن ہے، طریقہ ہے. اور اگر اس کا شادی ہوئی بھی ہے تو وہ نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے. اسی لیے اس کو تجدید نکاح بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ دوبارہ سے نکاح پڑھوانا پڑتا ہے. اور پھر اس کو 3 طلاق کا حق بھی نہیں رہتا، 1 طلاق کا حق ضائع ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمارے علماء اکرام، دیندار طبقہ اور جو اچھے لوگ ہیں دین پہ صحیح چلنے والے، وہ ہر تھوڑے عرصے بعد 4 5 6 سال کے بعد اپنا تجدید
نکاح کرتے رہتے ہیں، اور تجدید ایمان تو وہ روز ہی کرتے رہتے ہیں خود ہی. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے. کلاس میں یاد دلا دیے گا، میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ اور ایمان کو روزانہ تازہ کرتے رہتے ہیں، یہی تجدید ایمان ہے. اور اگر آپ کی شادی ہوئی ہے اور پھر آپ نے کوئی ایسا کلمہ بول دیا یا مذاق میں بھی آپ نے کوئی جملہ ایسا کہہ دیا، آپ کو بھلے نہیں بھی پتا تھا، تب بھی آپ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ کو پتا ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو جب یہ پتا ہے کہ ہاں، جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اقرا یونیورسٹی میں کون سا کام کروں گا تو مجھے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا، تو جب آپ کو یہ پتا ہے تو آپ کو پھر یہ کیوں نہیں پتا کہ اسلام سے مجھے کن باتوں پر نکال دیا جاتا ہے. اسلام بھی کوئی مذاق تھوڑی ہے، اسلام کی تو اس سے زیادہ اہمیت ہے. تو جب آپ کو دنیا کی چیزوں کا پتہ ہے کہ یہ کام کروں گا تو گھر سے نکال دیا جاؤں گا، یہ کام کروں گا تو یہاں سے خارج کر دیا جاؤں گا، تو آپ کو پھر مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ پتہ ہونا بھی ضروری ہے کہ میں یہ جملہ بول دوں گا تو اسلام سے نکل جاؤں گا، نکاح میرا ٹوٹ جائے گا. اسی لیے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، اور اس پورے چیپٹر کا آپ کو نالج ہونا ضروری ہے. آپ کو خود سیکھنا چاہیے کسی سے کہ مجھے کون سی بات نہیں کرنی چاہیے اور کون سی بات میں نے اب تک کر دی ہے تو اس کا کیا مجھ پر اثر ہوا ہے، اور مجھے اب اس کے خمیازے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو وتمت کلمۃ ربی کا صدقا وعدلا، اللہ کا جو بات ہے نا وہ ایسے لوگ پوری جو ہو گئی. ایسے بولتے ہیں کہ نہیں فلاں کے وسیلے سے فلاں کے سے، تو باقی جو انہوں نے یہ بھی مزار کی یہ بھی بات تو کری ہے نا، شرک کے اس میں دائرے میں ہی آتا ہے. ہاں باقی جو مزار کی بات کری ہے تو مزار پہ جانا تو شرک نہیں ہے بذات خود. مزار پہ جایا جا سکتا ہے اللہ والوں کے پاس، لیکن وہاں جا کے اللہ والوں سے ہی دعائیں کرنا اور انہی سے ہی مانگنا یہ شرک. ان کو سجدے کرنا، ان کی قبر کو سجدے کرنا، ادھر چادریں چڑھانا، یہ سب شرک سر ہے یا اور کوئی غلط عمل شریک کرنا. لیکن اگر آپ اللہ والوں کی مزار پہ جاتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ بھائی میں بھی یا اللہ ان کی طرح بننا چاہتا ہوں جیسے انہوں نے زندگی گزاری، اور وہ نصیحت بھی کر کے گئے پیچھے کہ دیکھو تم بھی ہماری طرح بنو، ٹھیک ہے نا، ہمیں ذریعہ نہیں بناؤ، خود ہم جیسے بنو. تو وہ نصیحت پکڑنے کے لیے قبروں پر جانا تو منع نہیں ہے. تو اگر اس نصیحت کی نیت سے وہ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے آگے سر بڑھ کر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ بھی شرک ہوگا اور گناہ کا باعث بنے گا، گناہ کا ذریعہ بنے گا. اللہ فرماتے ہیں ہماری بات مکمل ہو گئی سچائی کے ساتھ اور برابری کے ساتھ، اور اللہ جو ہے وہ اپنی بات سے کبھی نہیں مکرتے. لا مبدل لکلماتی، اللہ اپنی بات سے کبھی بھی نہیں پھرتے. وہ سمیع العلیم، وہ خوب سننے والے اور جاننے والی ذات ہے اللہ کی. اللہ حکم کرتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، کہ امانتوں کو پورا ادا کرو، امانتیں پوری ادا کرو، الی اہلہا، اس کے اہل کی طرح جس سے تم نے لی ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو وہ فیصلہ کرو برابری کے ساتھ، یعنی عدل کے ساتھ، برابری کے ساتھ فیصلہ کرو. یہ تمہیں اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ وہی آیتیں ہیں جو پہلے میں آپ کو ڈسکس کر چکے ہیں ہم لوگ اور ریپیٹ ہوئی ہیں دوبارہ سے. باقی آگے نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھ لیتے ہیں کون سی آیت ہے. اچھا، ان آیتوں میں جو ہے نا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ نے دیکھیں آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بنایا ہے نا اس میں بھی انصاف کیا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تم جو خرچ کر دیتے ہو نا وہی تم اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہو. تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ تم خرچ کر دو اور اپنے پیچھے وہ نیکی کا ذریعہ بنا دو. اسی طرح غنی تو دیکھیں وہ نہیں ہے جس کو مال و دولت مل گئی، بلکہ غنی تو وہ ہے جس نے ضرورت مندوں کی مدد کری نا. زکوٰۃ ہے جیسے وہ غریبوں کا حق ہے، انہیریٹنس لاس ہیں جو وراثت ہے، وہ حق کوئی کسی کا مارتا ہے، چاہے بھائی ہے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتا والد کے انتقال کے بعد، والدہ کے انتقال کے بعد، تو وہ گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہ آیت جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے. تو وہ بھی ان کا حق ہے. والدین ہیں اپنے بچوں کے
درمیان بھی برابری کریں، مگر یہ کہ کوئی بچہ ان کا دیندار ہے، زیادہ حافظ ہے، حافظ قرآن ہے، عالم ہے، مفتی ہے، یا اور اس کو دین کا علم زیادہ حاصل ہے، دین پر زیادہ عمل کرتا ہے، اس کو والدین زیادہ دے بھی سکتے ہیں، اس میں گناہ گار نہیں ہوتے۔ لیکن اگر سب برابر ہیں تو ان کے درمیان برابری کریں۔ Example of justice in Khalifa of Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ found a Christian man with his armor۔ ان کو جو ہے نا، ان کی ایک جو تیر کمان ہوتی ہے نا، وہ گم ہو گئی، وہ انہوں نے دیکھا تو ایک کرسچن کے ہاتھ میں تھی، تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو میری ہے، اس نے کہا نہیں یہ تو میری ہے۔ پھر یہ معاملہ جو ہے وہ لڑائی تک پہنچا، تو پھر حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو قاضی ہیں، یعنی کہ جج ہیں، ان کی مجلس میں لے جایا گیا۔ وہاں پر اس نے کرسچن نے کہا کہ یہ تو میری ہے، اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری ہے۔ تو حضرت شریح رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ آپ گواہ پیش کریں، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو گواہ نہیں ہے، اور آپ نے بالکل صحیح بات کری ہے، یعنی کہ شریعت کے مطابق تو یہی ہوتا ہے کہ جب میں دعویٰ کر رہا ہوں تو پھر مجھ سے جو ہے اس پر گواہ مانگے جائیں گے، چیز اس کے ہاتھ میں ہے تو اسی کی ہے، تو یہ گواہ پیش نہیں کر سکے۔ شریح نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی یہ زرہ جو ہے وہ کرسچن کی ہے، تو اس پر اس کرسچن نے کہا کہ میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ حضرت علی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ایک بڑے صحابی ہیں اور قریبی ہیں، یا آپ اپنے قرآن حدیث کے مطابق، رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا قرآن و حدیث کے مطابق، اس لیے میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا، حضرت علی نے پھر خوشی سے وہ زرہ اس نے واپس بھی کری، تو حضرت علی نے اس کو لوٹا دی کہ بس یہ آپ کو میری طرف سے تحفہ ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پر آپ کو جو ہے وہ کلمے کی دولت مل گئی۔ تو اس نے یہی کہا کہ اما انا فاشهد ان هذه احکام الانبیاء امیر المؤمنین قدمنی الى قاضیہ وقاضیہ یقضی علیہ اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الدرع واللہ درع کا، یہ تو اللہ کی قسم انہی کی درع تھی، انہی کی تھی یہ تو، یا امیر المؤمنین اتبعت الجیش، ٹھیک ہے نا۔ یہ انہوں نے پھر یہاں پر بات کری ہے ساری، تو انہوں نے پھر کلمہ پڑھ لیا، تو اس پر ان کو خوشی ہوئی، انہوں نے ان کو تحفے کے طور پر ہی دے دی۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، کہ اے ایمان والو جب بھی تم کسی کو قرضہ دو نا، تو اس قرضے کی میعاد اور وہ سارا فیصلہ، سارا کچھ جو تم نے کسی کو قرضہ دیا ہے نا، فاکتبوہ، اس کو ضرور لکھ لو، ان ریٹن فارم میں تم اس کو ضرور لکھو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھنے والا تمہارے درمیان ضرور موجود ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر تمہیں خود بھی نہیں آتا لکھنا تو لکھنے والے کو اپنے ساتھ ضرور رکھو اور اس معاملے کو لکھو، تاکہ تم برابری کو قائم رکھ سکو، کل کو آپس میں لڑائی نہ ہو، اگرچہ تم بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی کو بھائی کو بھی قرض دے رہے ہو تو اس کو لکھ لو، ورنہ کل کو کوئی بھی مکر سکتا ہے، اس سے کیا ہوگا، لڑائی ہوگی۔ یہ آیت جو ہے وہ ریپیٹ ہی ہو رہی ہے، تو یہ بھی ریپیٹ ہو رہی ہے آیت۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اللہ نے کتاب کو رکھا ہے، کون سی کتاب؟ یعنی کہ آپ کے نامہ اعمال۔ تو نامہ اعمال جب دیا جائے گا نا، اقرا یونیورسٹی والے جب فائنل ایگزام کی اناؤنسمنٹ کریں گے، جس دن آپ کا فائنل ایگزام اناؤنس ہوگا، اس کے ساتھ سی پی بھی اناؤنس ہوگی، تو فطر المجرمین، بس آپ دیکھیں گے جو مجرمین ہیں نا، گناہگار لوگ، گناہگار اقرا یونیورسٹی کے بچے، نیکوکار بھی ہیں ماشاءاللہ بہت سارے، یہ تو بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں جو ہے مجرم ہوتے ہیں، تو مشفقین، آپ دیکھیں گے وہ ان کی آنکھیں جھکی جھکی سی ہوں گی، یعنی کہ شرمندہ سے ہوں گے۔ ویسے تو پورا سیمسٹر ماشاءاللہ وہ اچھلتے کودتے بھاگتے دوڑتے، کبھی فرسٹ فلور پہ، کبھی چوتھے فلور پہ، کبھی 11ویں فلور پہ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے، کبھی کس سیڑھی پہ بیٹھے ہوئے، کبھی کدھر، مطلب فل مستی ٹائم چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ اس دن مشفقین، بیچارے ان کی آنکھیں جو ہے وہ جھکی ہوں گی۔ یہ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ جب ان کو نامہ اعمال پکڑایا جاتا ہے، تو پھر آپ ان کو دیکھیں، وہ جو فیل ہو گئے یا جن کے نمبر اچھے نہیں آئے، وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارے اچھے نمبر آئیں گے اسلامک اسٹڈیز میں،
मुशफिकीन, अब वो शर्मिंदा है, उनकी आंखें झुकी हुई हैं, बिल्कुल शर्मिंदा हो रहे हैं, मिम्मा फीही, चीज के अंदर ना जो अब उनको अमाल नामे के अंदर नजर आ रही है, वयकूलूना, और वो क्या बोलेंगे सब, या वैलतना, हाय अफसोस, माली हाजल किताब, क्या हो गया ये इकरा यूनिवर्सिटी के रिजल्ट को, लगता है कि ये मसला कर गया है, कोई एरर आ गया इसमें कि हमारे नंबर इतने कम हो गए, ये कैसे हो गया। तो क़यामत के रोज भी वो लोग यही कहेंगे कि ये हाय अफसोस, ये क्या हो गया हमारा नामा अमाल के अंदर, ये हमारे नामा अमाल को क्या मसला आ गया कि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कि इसने तो जर्रा बराबर भी छोटी चीज को भी नहीं छोड़ा और किसी बड़ी चीज को भी नहीं छोड़ा, यानी कि इसने तो ऐसा जबरदस्त चेक एंड बैलेंस रखा है कि ना कोई छोटी गलती इसने छोड़ी है, ना कोई बड़ी गलती अच्छाई भी छोटी छोड़ी, ना कोई बड़ी अच्छाई छोड़ी। तो ये सारी चीजें इसने कैसे काउंट करनी है, टीचर को क्या हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके अमाल नामे के अंदर जो है हर चीज को मुकम्मल तौर पे क्लियरिफाई कर दिया, अदल इंसाफ के साथ, बराबरी के साथ, कि उन्होंने क्या क्या गुनाह करे और क्या क्या नेकियां करी। तो बिल्कुल जो है कैलकुलेशन एक्यूरेट हुई है, कोई मसला नहीं हुआ, बिल्कुल सही नंबर उनको नजर आ रहे हैं। ववजदू मा आमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और वो पाएंगे वो सारे काम उसके अंदर मौजूद, यानी कि उनके नामा अमाल के अंदर, उनके रिजल्ट के अंदर हर वो चीज होगी मौजूद जो टीचर उनको फर्स्ट डे से समझा रहे थे कि आप अरबिक पे मेहनत कर लें, खुदा के लिए अरबिक को याद कर लें, सूरह हुजरात की 18 आयतें पूरी अरबिक याद कर लें, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे। आज उनको समझ आ जाएगी कि वाकई वो सब कुछ इसके अंदर मौजूद है जो टीचर पहले दिन से, पहले मिनट से बता रहे थे क्लास में। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और याद रखो कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हारे ऊपर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करा, ये याद रखो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया है, वो रब तुम पे हरगिज भी जुल्म नहीं करना चाहता, ना उसको पसंद है वो अपने बंदों को तंग करके क्यों खुश होगा। तो इसी तरह टीचर को भी कोई खुशी नहीं होती, उसको अफसोस होता है कि इन्होंने बात सुनी नहीं, मेहनत करी नहीं। ये दुआ है जो आपको याद करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका अन अदिल्ला औ उदल्ला औ अज़िल्ला औ उज़ल्ला औ अज़लिमा औ उज़लमा औ अजहला औ युजहला अलई। We ask Allah to make us amongst those who always stand firmly on the truth for justice. We ask Allah to forgive us for our mistakes and make us amongst the successful ones on that day when He subhanahu wa ta'ala will bring us all to account, and every soul will be dealt with in complete justice and rewarded with only that which they earned with their own hands. यानी कि अल्लाह हमें बचा के रख गुमराह होने से, गुमराही करने से, ठीक है ना, जवाल का शिकार होने से या किसी को जवाल का शिकार बनाने से, जुल्म करने से या जुल्म हम पर हो जाने से, जहालत के काम करने से या जहालत के काम हो जाने से। तो इन तमाम चीज़ों से हम अल्लाह की पनाह पकड़ते हैं, और इसकी इन डिटेल दुआ ये वाली है जो बिल्कुल ये लास्ट स्लाइड में आपके सामने आ गई है। ये दुआएं बहैसियत मुसलमान होने के हमें याद होना ज़रूरी है, हमें याद होनी चाहिए ताकि इन दुआओं की बदौलत जो है हमारी हिफाजत हो सके और हम आगे से आगे जो है वो बढ़ सकें, तरक्की कर सकें। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो है वो 2 चैप्टर जो ह्यूमन राइट्स है और राइट्स ऑफ इक्वलिटी कंप्लीट हो गया। अब वुमेन राइट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे अल्लाह के हुक्म से। अब ये है कि जो इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स फर्स्ट हम हाँ फर्स्ट जो हमने अटेंडेंस ली थी ना, उसमें जो स्टूडेंट्स एब्सेंट थे ना, उनकी अटेंडेंस हम जरा दोबारा से ले लें, तो वो स्टूडेंट अपनी हमें अटेंडेंस दे दें जो पहले मौजूद नहीं थे, और जो स्टूडेंट्स क्लास से चले गए थे उनका यहाँ पर रिकॉर्ड में हमारे पास आ गया है, तो वो अगर अब भी हैं तो वो ठीक है, हमें अटेंडेंस दे देंगे, नहीं है तो फिर उनकी एब्सेंट में मार्क कर दूंगा अगर वो अभी भी क्लास में नहीं हुए इस वक्त जब मैं दोबारा अटेंडेंस ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अटेंडेंस लगवाते ही ना लेफ्ट कर गए, और इनका सारा डाटा यहाँ पर आ रहा होता है। मैं क्लास के
آدھے گھنٹے بعد وہ اپڈیٹ ہو جاتا ہے سارا. تو اگر وہ نہیں ہوئے میں ان کا ٹائم چیک کروں گا کتنی دیر کلاس میں لاگ ان تھے. تو اگر وہ زیادہ دیر تک لاگ ان نہیں تھے تو ان کی پھر ایبسنٹ ہی مارک ہوگی. بلیک بورڈ کا یہی مسئلہ ہے کہ یہ آپ کی ایک ایک ڈیٹیل ساری جو ہے نا ہمیں دیتا ہے, بتاتا ہے, ایک ایک چیز بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اسی لیے ڈنڈی یہاں پر نہیں مارنی چاہیے. بلیک بورڈ ہے یہ, ہلکا نہیں لیں اس کو. اچھا جی, دیکھیں جن اسٹوڈنٹ سے میں نام نہیں لے رہا نا وہ تو آلریڈی ایبسنٹس ہیں, ان کے میں نام لوں گا. ٹھیک ہے نا, جو ایبسنٹس ہیں ان کے میں نام لوں گا. وہ مجھے میسج پہ صرف میسج کر دیں گے پریزنٹ سر کا, یا اگر وہ گیسٹ آئی ڈی سے ہے نا تو اپنا نام بھی ساتھ میں لکھیں گے, رول نمبر کے ساتھ اپنا نام بھی لکھ دیں گے. تنویر احمد, شان سلیم مرچنٹ. ٹھیک ہے جی, میں دوبارہ نام لے رہا ہوں شروع سے. تنویر احمد, شان سلیم مرچنٹ. نہیں ہے یہ دو. اچھا جی, مرزا محمد حسنین بیگ, مرزا محمد حسنین بیگ. نہیں ہے یہ بھی. محمد طاہا, محمد طاہا. محمد یحییٰ, محمد شاہد سلیم. محمد شہروز. اچھا شاہد سلیم ہے, ٹھیک ہے. محمد شہروز. عائشہ اطہر, محمد شہروز, عائشہ اطہر. حافظ سید حمدان, پریزنٹ حافظ سید حمدان. پریزنٹ. حافظ سید حمدان پریزنٹ ہے. تو یس سر میسج کیوں نہیں پریزنٹ. کر رہے؟ میسج کریں سر نہیں ہو رہی. بھائی, مجھے میسج میں لکھیں نا آپ کی, مجھے آئی ڈی آئے گی تو ریکارڈ میں آئے گا کہ آپ پریزنٹ ہیں. صرف آڈیو پہ نہیں بولیں, آپ میسج بھی کریں. میسج کا آپشن ہے آپ کے پاس؟ جی جی سر آ رہا ہے کر رہا ہوں. ہاں, بس ادھر یس کر دیں, پریزنٹ سر کر دیں, کچھ بھی لکھ دیں. نام کیا ہے آپ کا؟ حافظ سید حمدان. ہاں, حافظ سید حمدان. بس ٹھیک ہے, آ گیا, صحیح ہے. اچھا جی, محمد فواد حسان علی, محمد فواد حسان علی. ٹھیک ہے, لگ گئی. امامہ ساجد, یہ بھی آ گئی تھی بعد میں, ابھی ہیں بیٹھی ہوئی ہیں امامہ. ٹھیک ہے, لگ گئی. محمد علی, محمد شہزاد, محمد علی, محمد شہزاد. ارشد علی, محمد شہزاد, ارشد علی. نہیں ہے. ریان شہزاد, ریان شہزاد. محمد وقاص, محمد خلیل اللہ, محمد وقاص, محمد خلیل اللہ. محمد ارسلان علی ویرک, محمد ارسلان علی ویرک. محمد احمد رضا, محمد احمد رضا. محمد رضا احمد ہے, یہ کیا ہے؟ مہتاب بیگ, محمد احمد رضا ہے. ٹھیک ہے, لگا دی. مہتاب بیگ, مہتاب بیگ نہیں ہے. محمد حسام علی, محمد حسام علی. محمد طاہا, محمد طاہا. شاہزیب احمد خان, شاہزیب احمد خان. عبداللہ جمال,
عبداللہ جمال, سیف اللہ بیگ, صفی اللہ بیگ, صفی اللہ بیگ, روحان ظفر, روحان ظفر, اوریلیا الیگزینڈر, اوریلیا الیگزینڈر, مظہر الحق, مظہر الحق, فائق فاروق, مظہر الحق, فائق, سید حافظ سید حمدان. یہ میں نے کب لیا نام؟ ابھی تو نہیں آیا یہ نام. اگر آپ آگے پیچھے بولیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, جس کا نام آ رہا ہے وہی بولے. محمد, یہ میں نے لیا تھا اشر خان. فائق فاروق لیا تھا آخری نام, فائق فاروق. اس کے بعد ہے اشر خان, اشر خان. محمد رافع, احمد سلیم, احمد سلیم, محمد اصفر, سفیان احمد, محمد اصفر, سفیان احمد. اچھا سفیان احمد ہے. مصطفیٰ امان, سفیان احمد لگا دی. مصطفیٰ امان. عبد الحی, عبد الحی. محمد عیسیٰ, محمد عیسیٰ. ابیہ کاشف, محمد عیسیٰ ہیں, ٹھیک ہے لگا دی. ابیہ کاشف, ابیہ کاشف. سروش طلحہ, سروش طلحہ. اسامہ خان اسلام الدین, اسامہ خان اسلام الدین. سائم فیصل, سائم فیصل. محمد عمر دسائی, محمد عمر دسائی. محمد اسد, محمد اسد. زہرا زیدی, محمد اسد. زہرا زیدی, زہرا زیدی لگا دی. محمد اسد نہیں ہے. اچھا جی یہ لاسٹ ہیں سید انس جاوید, سید انس جاوید, سید انس جاوید نہیں ہے. ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس, الحمدللہ کلاس کمپلیٹ ہو گئی, آپ لوگ جا سکتے ہیں. جن کا نام میں نے نہیں لیا ہے نا ان کی پریزنٹ لگی ہوئی ہے اور وہ کلاس میں جوائن ہوئے میں. اب راحم الوی, رک جاؤ میں چیک کر لیتا ہوں. آپ فرسٹ اس میں تھے جب میں نے اٹینڈنس لی تھی. راحم الوی, جب میں نے پہلے لی تھی اٹینڈنس تو اس وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے. محمد راحم ہے میرے پاس نام. محمد راحم نام ہے اور اس کی اٹینڈنس لگی ہوئی ہے. راحم الوی تو نہیں ہے, 75333 ہے محمد راحم نہیں. محمد راحم الگ ہے اور راحم الوی الگ ہے. تو راحم الوی کا نام ویسے ادھر ابھی میرے پاس تو شو نہیں ہو رہا. اگر اٹینڈنس میں نام نہیں آیا تھا تو یہاں پہ نام آپ کا موجود نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے عبداللہ ہنگورو. ایسے ہی چیک نہیں کرواؤ, بس اگر آپ تھے فرسٹ ہاف میں آپ کی لگ گئی ہے تو پھر نہیں چیک کرواؤ بار بار. رک جاؤ میں پھر بھی دیکھ رہا ہوں. عبداللہ نام یہاں پر نہیں آ رہا. روٹی کھاؤ پھر. اچھا اور کون ہے؟ محمد راحم تو ہو گیا. راحم علوی نہیں آ رہا نام. فائق فاروق, فائق فاروق
فائق فاروق ٹھیک ہے، یہ ہے نا، آپ کی اٹینڈنس نہیں ہے، آپ کا تو ایبسینٹ آ رہا ہے، تم نے لگوائی نہیں تھی شروع میں، چلو میں نے خیر ابھی لگا دی ہے فائق فاروق. سمرہ شرافت علی، رک جاؤ ابھی دیکھ لیتے ہیں. سمرہ، آواز ہلکی کرو. سمرہ شرافت علی تو یہاں پر نام نہیں آ رہا، آپ کا نام نہیں شو ہو رہا ادھر. اچھا یہ اسٹوڈنٹ جو ابھی ادھر موجود ہے نا، اور ان کا نام میں کہہ رہا ہوں کہ شو نہیں ہو رہا، تو یہ سی آر کو اپنا نام جو ہے نا ابھی بھیج دیں، بتا دیں کہ میں پریزنٹ ہوں لیکن میرا نام اٹینڈنس لسٹ میں آ نہیں رہا، تو وہ نوٹ کر لیں گے. محمد حسین علی، حسین علی، محمد حسین علی، محمد حسنین بیگ ہے، حسنین علی تو نہیں ہے، حسین علی تو نہیں آ رہا یہاں، محمد حسین علی نہیں آ رہا یہاں پر. اچھا سمرہ شرافت علی، میں نے بتایا نا آپ کا نام نہیں آ رہا، آپ سی آر کو نوٹ کرا دیں اپنا نام. خضرہ انجم، خضرہ انجم دیکھ رہا ہوں. خضرہ انجم بھی یہاں نام نہیں آ رہا، نوٹ کرا دو، سی آر کو نوٹ کرا لو اپنا نام. ٹھیک ہے جی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ